ویورز 8 سالہ عراق ایران جنگ اگست 1988 میں ختم ہو گئی۔ اگرچہ یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ یہ جنگ کون جیتا اور کون ہارا، لیکن زیادہ تر لوگ عراق اور صدام حسین کو اس جنگ کا فاتح سمجھتے ہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ 8 سالہ اس جنگ کے باوجود عراقی آرمی مزید طاقتور ہو گئی، ان کے پاس جدید ویپنری آ گئی اور اب عرب خطے میں کوئی ایسا ملک نہیں تھا جو صدام حسین کی فوج کا سامنا کر سکے۔ ایران عراق جنگ کے دوران زیادہ تر ممالک عراق کے حامی رہے، کیونکہ کوئی بھی ملک ایران جیسا انقلاب اپنے ملک میں نہیں چاہتا تھا، اور صدام حسین کے ایران پر حملے کا ایک مقصد تھا ہی یہی کہ ایسے کسی انقلاب کو عراق یا دوسرے عرب ممالک تک نہ آنے دیا جائے۔ 80s تک عراق عرب دنیا کا ایک خوشحال ملک تھا، لیکن جنگ کے دوران اب عراقی معیشت بھی لڑکھڑانے لگی تھی۔ اب عراق کو اس جنگ کے لیے مزید پیسوں کی ضرورت تھی۔ یہاں پر ہمیں کویت کا رول دیکھنے کو ملا۔ کویت اگرچہ آبادی اور رقبے کے لحاظ سے بہت ہی چھوٹا ملک ہے، لیکن یہ چھوٹا سا ملک دنیا بھر کے آئل پروڈکشن کا 7% تیل نکالتا ہے۔ اس وجہ سے کویت کا شمار دنیا کے امیر ترین ملکوں میں ہوتا ہے۔ چنانچہ کویت کھل کر سامنے آیا اور اس نے عراق کو ایران جنگ کے دوران فنڈنگ دینا شروع کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ جب عراق کے صوبے بصرہ پر ایرانی فوج نے حملہ کیا تو عراق کی بصرہ بندرگاہ بند ہو گئی۔ اس مشکل وقت میں بھی کویت کی مدد سامنے آئی اور عراق نے اپنی تجارت کویتی پورٹ سے جاری رکھی۔ اس دوران 1988 میں ایران اور عراق میں سیز فائر کے نتیجے میں یہ جنگ ختم ہو گئی اور عراق اس جنگ سے فاتح بن کر نکلا۔ لیکن اب کویت جنگ کے دوران عراق کو دیے گئے 14 بلین US کی واپسی کا مطالبہ کرنے لگا، جبکہ عراق کے پاس یہ اربوں ڈالرز تھے ہی نہیں۔ اسی وجہ سے عراق نے کویت کے سامنے یہ قرض معاف کرنے کی درخواست دی۔ صدام حسین نے کویتی رائل فیملی کے سامنے یہ دلیل رکھی کہ عراق نے ایران پر حملہ صرف اپنے ملک کو انقلاب سے بچانے کے لیے نہیں، بلکہ تمام عرب ممالک خاص طور پر کویت کو ایران سے بچانے کے لیے کیا تھا۔ لہٰذا کویت کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ عراق سے یہ 14 بلین ڈالرز کی واپسی کا کہے۔ اس پوائنٹ تک عراق اور کویت کے تعلقات نارمل بلکہ فرینڈلی تھے، لیکن اب دونوں ممالک کے تعلقات بگڑنا شروع ہو گئے۔ اس فیکٹر کے ساتھ ساتھ دو اور بھی بہت اہم فیکٹرز تھے۔ 1980 میں تیل کی پر بیرل قیمت $35 تھی، جو کہ تاریخ کی بلند ترین سطح تھی۔ کویت اپنے ایلوکیٹڈ کوٹا سے زیادہ تیل پروڈیوس کر رہا تھا، جبکہ عراق چاہتا تھا کہ ہر ملک آئل پروڈکشن کم کر دے تاکہ تیل کی قیمت اور بھی بڑھ جائے اور عراق کی جنگ کے نتیجے میں تباہ ہونے والی اکانومی اس قابل ہو کہ وہ اپنا ٹوٹل $60 بلین قرضہ واپس کر سکے۔ کویت نے اس کے بالکل برعکس کیا اور اوپیک یعنی تیل نکالنے والے ممالک کی آرگنائزیشن سے اپنا آئل پروڈکشن کوٹا مزید بڑھانے کا مطالبہ کیا۔ عراق نے کویت کے اس عمل کو ایز این ایکٹ آف ایگریشن انٹرپریٹ کیا۔ عراق نے یہ الزام بھی لگایا کہ کویت عراقی آئل فیلڈ الرومیلا سے ڈائریکشنل ڈرلنگ کے ذریعے تیل چرا رہا تھا۔ اس جنگ کی تیسری وجہ جغرافیائی تھی۔ عراقی نیشنلسٹ کئی سالوں سے کویت کو عراق کا حصہ مانتے تھے۔ ان کی نظریے کے مطابق انگریزوں نے ایک سازش کے تحت کویت کو ایک الگ ملک کا درجہ دیا تھا اور حقیقت میں کویت کو عراق کا حصہ ہونا چاہیے تھا۔ عراقی حکومت کا ایک مقصد کویت پر قبضہ کر کے اسے اپنا صوبہ بنانا بھی تھا۔ اور یوں 2 اگست 1990 کو عراقی فوج نے صدام حسین کے آرڈرز پر رات کے 2 بجے کویت پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کا آغاز عراقی آرمرڈ ڈویژنز اور ایئر فورس نے کیا، جبکہ عراقی اسپیشل فورسز کو ہیلی کاپٹرز اور بوٹس کے ذریعے کویت سٹی میں اتارا گیا، جن کا مقصد کویت کے امیر شیخ جابر احمد الصبا کی ذاتی محل پر قبضہ تھا۔ کویت کی فوج پچھلے کئی مہینوں کی دھمکیوں کے باوجود تیار نہیں تھی، یا شاید ان میں عراق کی کئی گنا بڑی فوج سے لڑنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی۔ اس لیے کچھ ہی گھنٹوں میں عراقی فوج نے کویت پر آسانی سے قبضہ کر لیا۔ 20,000 فوجیوں پر مشتمل کویتی فوج نے ریزسٹنس دکھائی، لیکن صرف 36 گھنٹے بعد عراق نے کویت پر قبضہ کر لیا۔ اس لڑائی میں 4200 کویتی فوجی مارے گئے۔ شیخ جابر اور اسی کابینہ کے اہم لوگ سعودی عرب چلے گئے اور وہاں گورنمنٹ ان ایگزائل بنا ڈالی۔ اس کے ساتھ ساتھ لاکھوں کویتی شہری بھی سعودی عرب ہجرت پر مجبور ہوئے۔ 2 دن بعد یعنی 4 اگست کو صدام حسین نے کرنل الحسین کو کویت کی حکومت کا سربراہ بنا دیا
اور اس کے بعد صدام حسین نے کویت میں موجود تمام فورن ڈپلومیٹس کو اپنے اپنے سفارت خانے بند کرنے اور بغداد جا کر روٹین کا کام کرنے کا حکم دے دیا۔ 28 اگست کو صدام حسین نے کویت کو عراق کا 19 صوبہ ڈکلیئر کر دیا اور عراق کے مغربی صوبے بصرہ کو ایکسٹینڈ کر کے الرومیلا آئل فیلڈ کے کویتی حصے کو عراق میں شامل کر لیا۔ کویت پر قبضے کے امیڈیٹ دنوں میں عراقی فوجیوں نے وہاں کھل کر لوٹ مار کی۔ ایک اندازے کے مطابق عراقی فوجیوں نے کویت سینٹرل بینک سے $1.6 بلین کا سونا اور کیش چرایا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہزاروں لوگوں کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز میں بھی مارا گیا۔ اس دور میں عراقی فوج پر یہ الزام بھی لگا کہ انہوں نے ہاسپٹل میں نئے پیدا ہونے والے بچوں کو انکیوبیٹر سے ہٹا کر ٹھنڈی فرش پر مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ اس کہانی کے سامنے آنے کے بعد دنیا بھر کی حکومتیں اور عوام صدام حسین کے مخالف بن گئے تھے، لیکن کچھ ہی عرصہ بعد یہ ثابت ہوا کہ یہ کہانی فیبریکیٹڈ یعنی جھوٹی تھی۔ کویت پر قبضے کے بعد اب صدام حسین کا اگلا ٹارگٹ سعودی عرب تھا۔ ایسا کرنا شاید دنیا بھر کے لیے بہت ہی خطرناک ہوتا، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوتا کہ عراق کے پاس دنیا میں پروڈیوس ہونے والے آئل کا 40% حصہ آ جاتا، اور اس کے ساتھ ساتھ مکہ اور مدینہ بھی عراق کا حصہ بن جاتے۔ سعودی فوج کے لیے شاید صدام حسین کو روکنا ناممکن تھا، لہٰذا سعودی بادشاہ کنگ فہد نے US اور ویسٹرن حکومتوں سے مدد مانگ لی، اور امریکہ کی قیادت میں 35 نیٹو اور عرب ممالک نے عراق اور کویت پر حملہ کر دیا، جس کا مقصد کویت کی آزادی اور عراقی آرمی کو اس حد تک تباہ کرنا تھا کہ اس کے بعد وہ کسی بڑی جنگ کے قابل ہی نہ رہے۔ کولیشن فورسز نے اپنا مقصد جلد ہی پورا کر لیا اور کویت عراق سے آزاد ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ بامبنگ اور UN کی پابندیوں کے نتیجے میں عراق، جو کہ اس وقت تک ایک خوشحال ملک تھا، تباہ و برباد ہو گیا، اور صدام حسین اور عراق کی جانب سے ہونے والی کویت انویژن عراقی فوج اور انفراسٹرکچر کی تباہی، معیشت کی بربادی اور ہزاروں عراقی عورتوں اور بچوں کی اموات کی صورت میں ختم ہو گئی۔